بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی نیک کام، کسی اچھی جگہ کی تعمیر، یا خاص طور پہ کوئی ایسا امر کہ جو آنے والے وقتوں تک چلتا رہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم اپنی ظاہری زندگی میں اپنی دنیا کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے اپنا گھر، اپنے لباس، اپنی چیزیں بناتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے انسان کو جتنی ضرورت ہو کرے، لیکن اسے اپنی آخرت کے لیے بھی ایسے منازلوں کو بنانا چاہیے کہ جو یہاں شاید نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن وہاں پر اس کے لیے ایک ایسی چیز پہلے سے مہیا ہو۔ یہ تو لوگ خوش قسمت ہیں کہ جنہیں توفیق ہو گئی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نیک کام کیے، لیکن آج جس معاشرہ، جس مادی پرستی، جس میٹلسٹک ورلڈ کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، کیا اس کے اندر ہم کوئی ایسا کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی ہم سوچتے ہیں؟ بہترین انسان وہی ہے جو دور اندیش ہوتا ہے، بہترین انسان وہی ہے جو اپنی پلاننگ کرتا ہے، اپنے مقاصد، اپنے کیریئر کے لیے سوچتا ہے۔ اب ہم نے سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، ہم دنیا میں جتنا بھی اچھا کام کر لیں، جتنے بھی بڑے ہو جائیں، جتنا بھی کوئی نام پیدا کر لیں، شہرت کر لیں، دولت جمع کر لیں، یا چاہے ہمیں کوئی نہ بھی جانتا ہو، تو بھی ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن جہاں ہم نے جانا ہے وہاں کے لیے کتنے پریشان ہیں، ہماری ساری پریشانیاں اس دنیا کے لیے ہیں، جبکہ دنیا ہمارے لیے صرف ایک گزرگاہ ہے۔ حدیث آپ کی خدمت میں کہ جو میں کچھ عرصے سے مسلسل اس کے کچھ حصے متواتر پڑھتا آ رہا ہوں کہ شخص جو ہے وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے ایک سوال ہے۔ رسول خدا نے پوچھا کہ وقت نماز کا ہے، اس کے بعد ہم سوال کو جو ہے وہ نماز کا وقت تھا، نماز کے بعد رسول خدا نے پوچھا کہ کیا سوال ہے؟ کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں موت کی تمنا کروں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، موت کی تمنا کرو یا نہ کرو، موت نے آنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان جہاں جا رہا ہے وہاں کے لیے زاد راہ توشہ سفر، وہاں کے لیے کچھ ہدیے لے کر جائے۔ شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، پھر میں وہاں کے لیے کیا ہدیہ لے کے جاؤں اور کیسے ہدیے لے کے جاؤں؟ رسول خدا سے بہتر ظاہر ہے کوئی نہیں اس بات کو تعلیم فرما سکتا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ انسان جب یہاں سے جا رہا ہے تو وہاں بہت سارے ایسی جگہ ہیں، ایسے مقامات ہیں، ایسی شخصیات ہیں کہ جہاں پر انسان کو ہدیے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر بھی انسان اپنی زندگی میں جب کہیں بھی سفر کرتا ہے، کہیں ٹریول کرتا ہے، کسی ایک مقام سے دوسری جگہ جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، یا اپنے بچوں سے دور ہوتا ہے، پلٹتا ہے، تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ہر شخص کے لیے اس کی مناسبت سے اس کے لیے ہدیہ لے کے آتا ہے۔ بچوں کے لیے ہدیہ مختلف ہے، بزرگوں کے لیے ہدیہ مختلف ہے، دوستوں کے لیے ہدیہ مختلف ہے۔ اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ 10 مقامات ایسے ہیں، 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں کے لیے ایک زاد راہ، ایک توشہ سفر چاہیے، جس میں پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جن کے لیے انسان کو ہدیے مہیا کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان کی قبر ہے، پھر منکر نکیر ہیں، پھر اس کے علاوہ بہرحال یہ سلسلے صراط ہے، میزان ہے، مقام رضوان ہے، خود رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت جبرائیل ہے، اور خداوند متعال کی ذات ہے۔ اب یہ مقامات ہیں کہ جہاں کے لیے انسان کو اپنے ہدیوں کو جمع کرنا ہے۔ شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، ہدیہ کیا ہے جو ہمیں دینا ہے؟ خوب ہر مقام کے لیے رسول خدا نے ہدیے کی تعلیم فرمائی۔ بیسیکلی یہ ہدیہ وہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ جب ہم جائیں تو یہ جگہیں ہم سے راضی ہوں، یہ مقامات، یہ شخصیات ہم سے راضی ہوں۔ ظاہر ہے پہلی شخصیت جو انسان کو سامنے ملتی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے۔ اگر وہ کہ جو ان کو ریکوائرڈ ہے اگر وہ ہوگا تو یقیناً ہماری روح بہت آسانی سے اس دنیا سے پرواز کرے گی۔ کیونکہ میں بہرحال اس بات کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن بہت تیزی سے پہلی چیز جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کسی چیز کا حق نہ ہو۔ اب یہ ایک سب سے آسان سی بات ہے، لیکن سب سے مشکل ہے کہ انسان جب اپنی زندگی میں کرنے کو آتا ہے، نہ جانے نہ چاہتے ہوئے اپنی زندگی میں کتنے حقوقوں کو پامال کر جاتا ہے، چاہے راہ گزرتے ہوئے، چاہے گاڑی چلاتے ہوئے، چاہے گفتگو کرتے ہوئے، چاہے لین دین کے معاملات ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں۔ اور آج کل تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم کتنوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں اور کتنوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اب وہ ہم اس زمانے کے دہانے پر آ چکے ہیں کہ جہاں گناہ نہیں رہا، جہاں حرام اور حلال
مخلوط ہو گیا ہے، جہاں حق و باطل میں اتنی آمیزش ہو گئی ہے کہ انسان اسے تفکیک کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خاص طور پہ کہ انسان جب اس دنیا سے جائے تو اپنی گردن پر کسی کا حق نہ ہو، چاہے وہ لین دین ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ لوگ جب دنیا سے گزر جاتے ہیں انہیں احساس نہیں ہوتا، اور یہ پھر ان کی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اگر والدین کے اوپر کوئی حق ہے۔ یہیں پر کچھ فاصلے پر آیت اللہ مراشی نجفی کا مرقد مبارک ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصے کے بعد اپنے والد محترم کو خواب میں دیکھا کہ حرم امام حسین میں تشریف فرما ہے۔ میں نے پوچھا کہ بابا جان اتنا عرصہ کیوں ہو گیا آپ کو خواب میں میرے آنے کے لیے؟ کہا کہ میں مشکل میں گرفتار تھا، پھنسا ہوا تھا۔ کہا بابا کیسی گرفتاری؟ کہا کہ نجف میں ایک دکان والے کا کچھ حساب کتاب تھا جو رہ گیا تھا، اسے ادا کرنا تھا، تو میں اجازت لے کر آیا ہوں کہ جاؤ تم جا کر اس کا وہ جو رہ گیا ہے معاملہ اسے ادا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے اس دکان والے کو ڈھونڈا اور جا کر پوچھا تو اس نے کہا بہت ساری پرچیاں رسیدیں رکھی ہوئی ہیں جو لوگ مجھ سے معاملات کرتے تھے۔ کہا خلاصہ میں نے ان کو ڈھونڈا، مجھے بہت وقت لگا، لیکن ایک پرچی پر مجھے مل گیا کہ میرے والد نے ان سے کچھ معاملہ کرنا تھا۔ وہ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں، بہت ہلکا لیتے ہیں کہ شاید کسی کا معاملہ لکھا نہیں، کسی کو ہم نے دینا تھا، ہم نے اس کو توجہ نہیں کی۔ بعض اوقات انسان پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے۔ حد اقل انسان لین دین کے معاملات میں لکھ کے جائے تاکہ اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد، اس کے ورثاء ان معاملات کو دیکھ سکیں۔ یہ ابھی ہمیں معاملہ بہت آسان نظر آتا ہے، لیکن آپ یقین کریں ہر کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کوئی پلٹے گا، وہاں سے آ کر کسی کو خواب میں بتائے گا۔ بہت تھوڑے لوگوں کو خدا توفیق دیتا ہے کہ وہ آتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے اوپر اگر کوئی چیزیں فوت ہو گئی ہیں، جیسے انسان نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو واجبات ہیں اب یہ گزر گئی ہیں، ان کی قضا کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے، حتیٰ ان کو لکھ کے جائے، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب دنیا سے چلا جائے گا۔ بہرحال اس طرح انسان جو ہے وہ اپنے اندر شوق رکھے، خداوند متعال کی تمنا رکھے، ملاقات کی، اور تیار رہے۔ وہ جو ایک ہدیہ ہے خاص طور پہ جو منکر النکیر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ملائکہ پروردگار نے خلق کی، اور ملائکہ کی تعداد انسان سے بہت زیادہ ہے۔ ہر چیز کا ایک الگ ملائکہ ہیں کہ جن کو خدا نے امر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ملائکہ ہیں جو ہمارے حساب کتاب کو مسلسل لکھ رہے ہیں۔ اس طرح دو ملائکہ کے جو قبر میں انسان سے اس کے حال احوال پوچھیں گے، اسے سوالات کریں گے، اور ہم زیادہ تر ان ملائکوں کا ذکر تو اشعاری میں سنتے رہتے ہیں، لیکن ان ملائکوں کے لیے ہم کیا ہدیہ لے کے جاتے ہیں؟ تو پہلی چیز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ صدق اللسان، کہ انسان اپنی زبان میں سچا ہو، سچی بات کرتا ہو، جھوٹ اس کی زندگی میں نہ ہو، جھوٹ سے دوری ہو۔ آج کے زمانے میں جب آپ سچ اور جھوٹ کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، جبکہ ہماری زندگیوں میں جھوٹ اتنا سرایت کر گیا ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص رات کو سو نہیں پاتا اور تکلیف میں ہے یا اذیت میں ہے، ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ رات کو جاگتا رہتا ہو، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ میں ساری رات نہیں سویا، وہ کہ جھوٹ بول رہا ہے، 1 رات 1 گھنٹہ، اور یہ ہماری عادت ہے۔ ہم سے بھی یادہ ہوتا ہے کہ ساری رات میں یوں نہیں کیا، میں راستے میں یوں نہیں کیا، جبکہ ایک عالم دین کی زندگی میں بتایا جاتا ہے کہ جب ان سے کوئی ٹائم پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ خود گھڑی کی طرف دیکھ لو، یہ نہ ہو کہ جب میں تمہیں بتاؤں تو 1 منٹ آگے کی طرف ہو اور میں جھوٹ تم سے بولوں۔ یعنی جھوٹ جو ہے وہ انسان کی بہت ساری برائیوں کا ریشہ ہے، خاص طور پہ منافقت جو ہے وہ قرآن جن واقعات کو بیان کر رہا ہے، سورہ منافقون کی آیات جو ہیں وہ زیادہ تر منافقین کے جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ بیان ہے کہ یہ انہوں نے اس زمانے میں صدر اسلام کے اندر کچھ واقعات کے شاید ابھی وقت میں اتنی گنجائش نہ ہو کہ ان واقعات کو کھولا جائے کہ جہاں پر انہوں نے جھوٹ بولا آپس میں، رسول خدا کی خدمت میں آئے۔ رسول خدا جانتے تھے، مگر جو ہے وہ قرآن کی آیتیں ریویل ہوئیں آ کر اور یہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ منافق ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک جھوٹ انسان کو بڑے بڑے دہانوں کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک جھوٹ نہ جانے کتنے کتنے بڑے جرموں کو تاریخ کے اندر ثبت کر رہا ہے کہ کتنے جھوٹ بولے گئے اور ایک جھوٹ نے انسان کو کہاں تک پہنچا دیا۔
ہم اپنی زندگی کی طرف توجہ کریں. شاید تاریخی باتیں کرنا اچھی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ بولیں کہ میں کیا کروں. تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اگر مذاق سے بھی جھوٹ بولتے ہیں تو یہ مذاق آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں سنجیدہ ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب انسان سوشل میڈیا کے زندگی کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے، جب کوئی فون کرتا ہے، جب کوئی چیٹ کرتا ہے یا ٹیکسٹ کرتا ہے یا بات کرتا ہے، انسان ویسے ہی ایک فریب کے اندر ہے، ایک ورچوئل ورلڈ میں ہے، اور ویسے بھی ایک جھوٹ کی بنی ہوئی اسٹرکچر کے اندر. کوئی پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو، انسان کبھی بھی صحیح نہیں بتاتا. کہاں ہو، انسان اپنی لوکیشن بھی صحیح نہیں بتاتا. ٹھیک ہے، انسان شاید مصلحت نہیں ہے بہت ساری بات کرنا، لیکن ہم اتنے زیادہ عادت ہو گئی ہے، ہمارے وجود میں اتنا پینیٹریٹ کر گیا ہے آج کل کا جھوٹ. اور یہی وجہ ہے کہ انسان جب اس عادت سے دو چار گرفتار ہو تو پھر اس کے آنے والی نسل بھی اسے. یہ پہلی چیز ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں جھوٹ کو صحیح نہیں کریں گے تو ہم منکر و نکیر کو کیا ہدیہ دیں گے اگر ہماری زبان ہی سچی نہیں ہے. پروردگار نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور ان سے 2 ہی شرطیں مانگی. ایک یہی کہ اپنی زبان سچ ہو، صدق اللسان ہو. دوسرا اداء الامانہ، یعنی امانت کو جو ہے وہ ادا کرنا. یہ 2 چیزیں پروردگار نے تمام انبیاء سے شرط دی. انسان اسی چیز سے پہچانا جاتا ہے، انسان امانت داری سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ کتنا اچھا ہے اور آخرت کے لیے اس کی توجہ کتنی ہے. انسان دوسری چیز جو کہ منکر نکیر کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان غیبت کو اپنی زندگی میں ترک کرے. یعنی وہ باتیں نہ کہے کہ جو سامنے کے والی شخصیت کے اندر وجود ہی نہ رکھتی ہوں. تو غیبت خود ایک بہت بڑا جو ہے وہ موضوع ہے کہ جس پر گفتگو کی جائے، لیکن انسان اپنی زندگی اور اپنے دن و رات کی ساری نیکیوں کو ایک غیبت سے دھو سکتا ہے. یعنی گویا آپ نے سارا دن بہت نیکیاں کی اور رات کو ایک غیبت کر دی تو آپ کی سارے دن کی نیکیاں اس بندہ خدا کے جو ہے وہ مال نامے میں چلی گئیں. روز قیامت جب آپ کے سامنے آپ کی کتاب کھلی ہوئی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن بہت اچھا تھا لیکن رات آپ کا مال نامہ صاف ہو گیا. وہاں انسان سوائے حسرت کے کچھ نہیں کھائے گا کہ انسان نے اتنی محنت کی اور رات کو آ کر ایک غلطی. تو یہ انسان اپنی زندگی میں دیکھے، کیونکہ ہم آج کل کے ظاہر ہے زمانے کے حساب سے گفتگو کرتے ہیں. آج کل کے زمانے میں ہر چیز بہت عادی اور نارمل ہو گئی ہے. غیبت بھی اب غیبت ہمیں لگتی نہیں ہے، جبکہ ہم محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور شاید ہم خود نہیں بھی کر رہے لیکن ہم اس غیبت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہی غیبت انسان کو تباہی کی طرف لے کے جا سکتی ہے. غیبت کے لیے اسی لیے بہت سخت حدیث اور روایات ہیں کہ غیبت کرنے والا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ظاہر ہم جس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. یعنی جب نہیں ہے یعنی گویا مردہ ہے، اور مردہ کچھ کر نہیں سکتا. ہاں جب سامنے کوئی کچھ نہیں ہے تو اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا کہ تم میرے لیے کیا کہہ رہے ہو. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان اپنے سگے بھائی کا مردے کا گوشت کھا رہا ہو. غیبت کرنا بالکل ایسے. خدا نے متعالی ہمیں اس برائی سے جو ہے وہ حفظ و امان میں رکھے، اور قبر کے اندر یہ معاملات اور سنگین ہیں. تیسری چیز کہ جو ہم منکر نکیر کو ہم ہدیہ دے سکتے ہیں وہ ہے تواضع. کہ قبر کے اندر تواضع انسان کو بہت کام آئے گی. اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان تواضع و انکساری کے ساتھ ہی بلند ہوتا ہے. تواضع و انکساری انسان کو، ایک اور حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، ہم نے درجات اور بلندی کو تواضع اور انکساری میں رکھا ہے، جبکہ لوگ جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ سلاطین کے دروازوں پہ ڈھونڈتے ہیں. انسان اگر تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے یقیناً کسی ایک مقام پر پہنچ سکتا ہے. عزیزان محترم، بہرحال حدیث طولانی ہے، اس کے اور بھی حصے ہیں کہ وقت میں گنجائش نہیں کہ ان کو بیان کیا جائے. خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر ان صلاحیتوں کو، ان خصوصیتوں کو پیدا کرتا ہے.